پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ہاروت و ماروت کا، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہاروت و ماروت کا مکمل قصہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں کو اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے متاثر ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں سجا دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ ستارہ روزہ کہلاتی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، جسے امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی جیسے مفسرین من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ یہ لوگ جادو منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوف و فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس عمل سے روکا اور ان کے شعر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھوج نکالا
اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے زمین پر اتارے گئے تھے اور وہ کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم تو کافر نہ بننا۔ لہذا جب بابل میں جادو ٹونا عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں زمین پر اتارا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے بچنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تاکید کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے سراسر نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلب کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے، نہ کہ شر پھیلانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے۔